بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اس رمضان میں جو بھی دعا آپ نے اللہ سے رو کر مانگی ہے وہ آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔ اللہ تمہارے آنسوؤں کو یوں ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ ضرور تمہارے تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے عطا کرے گا اور تمہاری ساری تکلیفیں اپنے ایک کن پہ ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر سے تمہارے رب نے تمہیں یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ نصیب کیا ہے، تو اے انسان ہو سکے تو کرنا قدر اس ماہ رمضان کی۔ مانگ لو معافی، پھر نہ ڈوب جانا گناہوں کی دنیا میں۔ افطار کے وقت جب روزے دار اذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ شیطان سے کہتا ہے، دیکھ میرے بندے کو، جس کو تو کہتا تھا کہ یہ نافرمان ہوگا، اب دیکھ، جب تک میرا نام اس کے کانوں میں نہیں پڑتا یہ منہ میں لقمہ نہیں لیتا۔ اس وقت میرا بندہ جو بھی دعا کرے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا اور اس کی تمام دعاؤں کو میں قبولیت بخشوں گا۔ کچھ دعائیں قبولیت کا شرف پانے میں ایک طویل عرصہ لیتی ہیں، جبکہ کچھ دعائیں زبان سے نکلنے کی دوری پر ہوتی ہیں۔ کچھ دعاؤں کو اللہ فوراً قبول کر کے اپنے بندے کو یہ بتاتا ہے کہ میں تیرے کتنا قریب ہوں، یہ جان لے۔ اور جب یہ دعا میں نے اتنی جلدی قبول کر لی تو جو دعائیں تیری اٹکی ہوئی ہیں کسی وجہ کی بنا پر، ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہ سنی نہیں یا میں انہیں قبول نہیں کروں گا، بس یہ جان لے کہ مجھے تیرا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اور پھر وہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے بے حد قریب ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کس تکلیف میں ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو پکارنے والا کتنا نافرمان اور کتنا گنہگار ہے، مگر وہ پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو وہ اگر تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ امید ابھی باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے کن کے انتظار میں ہو، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تبھی تو تمہیں اس نے اس امید میں ڈال رکھا ہے، تبھی تو تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے، تبھی تو ایک ہی دعا تمہاری زبان سے بار بار نکل رہی ہے۔ اسے تمہارا مانگنا اچھا لگا ہے، اس لیے تو وہ دیر کر رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے کن کا کس حد تک انتظار کر سکتا ہے۔ اسے توکل اور یقین کرنے والے لوگ بہت پسند ہے۔ جو اس پہ اندھا توکل اور اندھا اعتبار کر لیتا ہے پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رب کریم اپنی رحمت اور برکتوں سے لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کی توکل والی رسی کو تھامے رکھنا اور اللہ کی کن کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا۔ اللہ دعاؤں کی توفیق بھی تبھی دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھار اندھیروں کا آنا ضروری ہے، تو ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھار اندھیروں کا آنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد ہی تو ہمیں اجالوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہماری خود سے پہچان کراتے ہیں، ان اندھیروں سے ہی ہم خود سے لڑنا سیکھ پاتے ہیں۔ اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب سے ملنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ اندھیرے نہ ہوتے، یہ غم نہ ہوتے تو ہم کبھی جان نہ پاتے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں۔ تو دنیا میں جس طرح ہر چیز وقتی ہے، اسی طرح یہ اندھیرے بھی وقتی ہوتے ہیں۔ ہمیں بس اپنے رب پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب دن کو رات میں، موسم گرما کو موسم سرما میں بدلتا ہے، تو وہ اندھیروں کو اجالوں میں، غم کو خوشیوں میں اور مشکلات کو آسانی میں بھی بدل سکتا ہے۔ جب ہم یہ اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، جب ہم اللہ پہ یہ اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، پھر ہمیں گھنے اندھیروں میں بھی روشنی کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں اور ہمیں بے حد سکون ملتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جو بات مجھے کئی سال بعد سمجھ میں آئی، اگر وہ شروع میں سمجھ میں آ جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا۔ وہ یہ کہ کسی کو پانی کا گلاس بھی پکڑانا ہے یا ایک چمچ بھی دھو کے رکھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، مطلب چھوٹی سے چھوٹی خدمت بھی صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ انسانوں سے نہ صلے کی امید رکھنی ہے، نہ بدلے میں اچھے سلوک کی۔ یہی سوچ کر سب کچھ کرنا ہے کہ اللہ پاک
یہ انسان تو خود میرے جیسے کمزور ہیں، میرے جیسے محتاج ہیں، بھلا یہ مجھے کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ یا اللہ پاک، میں صرف تجھ سے اس کا صلہ چاہتی ہوں، میں تیری مخلوق کی خدمت کر رہی ہوں، تو اس کے بدلے میری دنیا و آخرت کی تمام مشکلیں حل کر دے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ صرف یہ سوچ بدلنے سے آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا۔ آپ کے کتنے ہی اٹکے ہوئے کام خود بخود حل ہونے لگیں گے انشاءاللہ، اور پھر کسی کے راضی اور ناراض ہونے کی بھی پرواہ نہیں رہے گی۔ بس اللہ راضی رہے، وہ سب کو خود ہی راضی کر دے گا۔ کیونکہ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا عرصہ لگ گیا، وہ اچانک سے چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ اور تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک ہم اسے کریدنا نہیں چھوڑ سکتے؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا، جسے جانا تھا چلا گیا، اب جو پاس ہے اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف دھیان دیں۔ جسے ہماری ضرورت ہے اسے بھی تو دیکھیں، اس سے بھی تو سوچیں۔ جانے والے نے تو ایک پل کے لیے بھی ہمارا نہیں سوچا، پھر جو ہمارا نہیں، کیوں اس کے لیے خود کو اذیت میں مبتلا رکھیں؟ کیوں خدا کو ناراض کریں؟ اللہ کے حکم کو جھٹلا کر ہم کبھی چین سے نہیں رہ سکتے، اس لیے خود پر رحم کریں، خود کو وقت دیں، خود کو سنبھالیں۔ جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے، جب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہوگی۔ اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں میں کیوں تمہاری سنوں۔ ارے وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرتا ہے جو سب پر غالب آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا مکمل یقین ہو، کیونکہ اللہ کسی غافل، لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تمہارے ایک ایک آنسو کے بدلے وہ مسکرا کر تمہاری ساری خواہشات پر کن کہہ دیتا ہے۔ ایسی محبت صرف تمہارا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ سورہ ال عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ تو پھر تمہیں دعاؤں کی قبولیت میں شک کیسا؟ جو چیز تڑپ کر مانگ رہے ہو نا اللہ سے، وہ تمہیں صحیح وقت پر عطا کرے گا۔ تم ایسے مایوس نہ ہو، وہ تمہاری زندگی میں آنے والی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔